السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آج ہم سبق آرام و سکون پڑھیں گے۔ سبق آرام و سکون کے مصنف سید امتیاز علی تاج ہیں، جو کہ ایک ڈرامہ نگار ہیں۔ ان کا میں مختصر سے آپ کو تعارف کرواتے چلوں کہ سید امتیاز علی تاج 1900 میں لاہور کے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی دیوبند انڈیا سے نقل مکانی کر کے لاہور میں آباد ہوئے تھے۔ وہ عربی، فارسی اور اردو کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بر صغیر میں جدید صحافت کی بنیاد رکھی۔ مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ امتیاز علی تاج کی والدہ محمد بیگم بھی کئی کتابوں کی مصنفہ تھی۔ یوں امتیاز علی تاج کو ماں باپ کی طرف سے علمی و ادبی ماحول ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اپنی زبانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور ڈرامہ انارکلی لکھا۔ اس کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے۔ اسکیچ کے معنی ہے نقشہ کھینچنا، اور بہت مقبول ہوئے۔ رسالہ تہذیب و نسواں پھول کے مدیر رہے۔ مدیر کے معنی ہے لکھنے والے۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے، یعنی کہ ریڈیو کے لیے انہوں نے بہت سارے ڈرامے بھی لکھے اور چھوٹی شکل کے فیچر چھوٹی شکل کے ڈرامے بھی لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی تحریر کی۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے اور اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی یعنی کہ زبان کی تمام خوبیاں جو تھی وہ موجود تھی۔ ان کی جو تحریر تھی وہ سادہ اور بناوٹ کے بغیر تھی۔ وہ الفاظ کے استعمال بڑے سلیقے سے کرتے تھے اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے تھے کہ قاری مطلب پڑھنے والے کے ذہن پر اس کے بہت گہرے اثرات پڑتے تھے۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے، یعنی کہ سادہ تھی۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں اور حرکت کرنے والے، متحرک مطلب حرکت میں ہوتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی مطلب روانگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دارومدار ان کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں، یعنی کہ بہت کم ہمیں دیکھنے میں ملیں گی۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ جی، انہی کا تحریر کردہ سبق آرام و سکون جو کہ آج ہم پڑھیں گے، اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر جو ہوتی ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس میں مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس میں اس چیز کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کرداروں کے بولنے اور کا انداز کیسا ہے۔ اس میں مکالمہ نگاری کے بارے میں یعنی کہ مکالمے کے فن سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ آپس میں بات چیت کا تسلسل کیسے جڑا رہتا ہے اور اینڈ تک اس میں ربط قائم ہے۔ جی، ہم اسی کے بارے میں اس سبق میں آرام و سکون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں انسان کا اپنے لیے وقت نکالنا نہایت مشکل ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سبق میں ایک ایسے ہی شخص کا احوال بیان کیا گیا ہے جسے ڈاکٹر نے تھکن کی وجہ سے بیمار ہو جانے پر آرام کرنے کی تاکید کی ہے۔ جی، میاں بیمار ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فکر کی کوئی بات نہیں، صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، مطلب حرارت ہو گئی ہے، چند روز آرام کی ضرورت ہے، طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بیگم ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں بھی یہی بات کئی بار اس سے کہہ چکی ہوں مگر میری بات کا ان پر ذرا اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر چلا جاتا ہے تو بیگم اپنے شوہر کو آرام کرنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن عملاً وہ خود ایک پل کے لیے بھی خاوند کو آرام کرنے نہیں دیتی۔ بیوی پورے گھر میں بے آرامی کی فضا پیدا کر کے بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اپنے خاوند کو بار بار آرام کی تلقین کرتی ہے، کبھی کھانے کا پوچھتی ہے، کبھی بے تکی بحث کرتی ہے، کبھی اونچی آواز میں نوکر کو ڈانٹتی ہے، یوں خاوند کے لیے ہر لمحہ عذاب بنا دیتی ہے۔
سکا پانی لے کر ذرا دیر سے پہنچتا ہے تو اسے برا بھلا کہتی ہے، بچہ کھلونا گاڑی سے کھیلتا ہے تو اسے بھی ڈانٹتی ہے، ہر ایک کو ڈانٹتے وقت یہ بھی کہتی جاتی ہے کہ تم لوگ میاں کو آرام کرنے نہیں دیتے۔ میاں اس کی بے تکی گفتگو اور شور سن کر کراہتا ہے، مگر بیوی کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ اسی اسنا میں کمرے میں جھاڑو دینے کی آواز آتی ہے، خاوند اس شور اور بے آرامی سے عاجز آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یک لخت یعنی کہ ایک ساتھ ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ کمرے میں اشفاق صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، مجبوراً انہیں ٹیلی فون سننے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ فون کسی خاتون کا تھا جسے میاں بمشکل یہ کہہ کر ٹالتا ہے کہ دوبارہ کسی وقت بات کر لینا۔ بیوی کو ٹیلی فون کا علم ہوتا ہے تو خاوند سے بحث شروع کر دیتی ہے، کس کا فون تھا، اس کا نام کیا تھا، آپ نے نام کیوں نہیں پوچھا، اسے میرے سے بہت ضروری کام ہوگا، نہ جانے کون تھی وہ اور وہ کیا کہنا چاہتی تھی، مطلب اس طرح کے وغیرہ وغیرہ بہت سے کوشچن اپنے میاں سے کرتی ہے۔ میاں اس بحث سے عاجز آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ ابھی یہ تکرار ان کی آپس میں، یہ بحث ان کی ختم ہوئی ہی نہیں تھی کہ پڑوس میں کوئی صاحبزادے ہارمونیم پر مشق شروع کر دیتے ہیں۔ خاوند کراہتا ہے، خدارا یہ شور بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بیوی کو پڑوسی کے نام خط لکھنے کی ہدایت کرتا ہے کہ اسے خط لکھ کر اسے منع کرو کہ یہ گانا بجانا بند کر دے۔ اتنے میں بچہ گر پڑتا ہے اور زور زور سے رونے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا جو ملازم ہے وہ ریٹھے کوٹنے لگ جاتا ہے۔ میاں درد اور بے آرامی کے باعث ہائے ہائے چلانے لگتا ہے۔ اسی دوران میں دروازے پر ایک فقیر کی صدا سنائی دیتی ہے، یوں رہا سہا سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ خاوند اس انتہائی بے سکونی میں کراہنے لگتا ہے، غرض ایک افراتفری کی فضا گھر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں اس بے سکونی کی وجہ سے دفتر جانے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ٹوپی اور شیروانی اٹھا کر آرام و سکون کی تلاش میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گھر کو سکون اور امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، انسان گھر رہنے میں خوشی محسوس کرے، ایسا نہ ہو کہ گھر کی بے سکون فضا کی وجہ سے صاحب خانہ گھر سے فرار اختیار کرے۔ اس مقصد کے لیے سب سے اہم ذمہ داری بیوی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ایک خوشگوار فضا قائم رکھے تاکہ گھر امن سکون کی جنت نظر آئے۔ جی، یہ تھا ہمارا سبق کا مختصر تعارف۔ اب ہم سبق کے اقتباس کے لیے پیراگراف لیں گے۔ صفحہ نمبر 48 سے لاسٹ لائن ہے، سکا گھر میں بہرے بستے ہیں، جو کم بخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ نیکسٹ پیج ہے 48، فرسٹ 3 لائنز اینڈنگ ہے اس پیراگراف کی، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ یہاں تک آپ اقتباس کی تشریح کے لیے پیراگراف لیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں آپ لکھیں گے سبق کا عنوان، سبق کا عنوان ہوگا آرام و سکون، مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج، اور اس کی صنف ہوگی ڈرامہ۔ آپ نے لکھنا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم کلاس میں کاپیز پہ لکھتے ہیں، لکھنے کا طریقہ آپ نے وہی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں جس کے میں معنی بول رہی ہوں، ان الفاظ کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور انڈر لائن کرتے ہوئے ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور سینٹر میں یہ لکھتے ہوئے کہ مشکل الفاظ یا خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ ہاں جی، سکا پانی بھرنے والا، کم بخت، بد نصیب، تاکید کرنا، نصیحت کرنا، شور و غل، شور شرابہ یا بہت زیادہ شور کرنا، نامراد، بد نصیب، کان پر جوں نہ رینگنا، کوئی اثر نہ ہونا۔ اس کے بعد حوالہ متن لکھنے کے بعد آپ نے اس کی اقتباس کی تشریح آپ نے لکھنی ہے۔ تشریح لکھنے سے پہلے، جو کہ میں تعارف آپ کو پہلے ہی بہت سارا بتا چکی ہوں سید امتیاز علی تاج کے بارے میں، تو آپ نے وہاں سے تعارف میں سے 1.5 لائن یا 2 لائنز لیتے ہوئے اس کو تشریح کا سٹارٹ لینا ہے اور پھر آپ نے تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ تشریح میں تھوڑی سی مختصر آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خود سے تشریح کریں اور یہ آپ کے پاس سیمپل ہو، یعنی کہ سیمپل کے طور پہ میں تھوڑی سی تشریح بول رہی ہوں اور پھر آپ اس کو دیکھتے ہوئے تشریح کریں گے۔ جی، تشریح ہے اس کی، میاں صاحب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ملنے والی تاکید کے مطابق گھر میں آرام کرنے کی غرض سے موجود ہیں، لیکن ان کی بیوی گھر میں شور و غل اور بے سکونی کی فضا قائم کیے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب سونے کی بات کرتے ہیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، نوکر بتاتا ہے کہ پانی لانے والا شخص آیا ہے۔
جواباً بیگم اشفاق کی بے معنی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سکا اس قدر زور و شور سے دروازہ کیوں بجا رہا ہے؟ ہم لوگ کوئی بہرے ہیں جو سنائی نہیں دیتا؟ نامراد کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے؟ شور شرابہ نہ کرے۔ ڈاکٹر نے انہیں شور شرابے سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور اس سے جا کر کہو کہ یہ کوئی وقت ہے پانی لانے کا؟ جب دل چاہتا ہے پانی لے آتا ہے۔ دوپہر ہو چکی ہے، اگر کل اتنی دیر سے آیا تو نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ کئی دفعہ کہا ہے کہ صبح سویرے آ کر پانی لے جایا کرو، مگر اس نامراد پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال آپ بک سے دیکھیں گے، اس کو میں ہیڈنگ کے ساتھ بول رہی ہوں آنسر کو۔ کوشچن نمبر 1 ہے روزانہ آرام و سکون نہ کرنے کا نتیجہ، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے روزانہ تھوڑا سا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو بیمار پڑ کر بہت سا وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور انسان کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ کوشچن نمبر 2 ہے میاں کے دفتر جانے کی وجہ، اس کی ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے ڈاکٹر نے میاں کو آرام کا مشورہ دیا تھا، مگر بیوی کے شور و غل، ہمسائے کے ہارمونیم اور بچے کی پٹ پٹ سے تنگ آ کر میاں دفتر آرام و سکون کے لیے جانے کو تیار ہو گئے۔ نمبر 3 ہے ڈرامے سے حاصل کردہ سبق، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ سید امتیاز علی تاج کے تحریر کردہ ڈرامے آرام و سکون، جس کو آپ انورٹڈ کاماز میں رائٹ کریں گے یعنی کہ واوین میں لکھیں گے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آرام و سکون انسانی صحت کا لازمی حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شور و غل سے اجتناب کریں تاکہ آرام و سکون کے لیے پرسکون ماحول میسر ہو۔ نیکسٹ کوشچن کی ہیڈنگ ہے شور کی آلودگی کے اثرات۔ شور کی آلودگی انسانی اعضاء پر برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ شور سے قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ شور ہمارے سننے، سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے صحت مند رہنے کے لیے ضروری باتیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا وقت پر کھایا جائے، ہر قسم کی آلودگی سے دور رہا جائے اور آرام و سکون اور ورزش کو روز مرہ کا معمول بنایا جائے۔ لاسٹ کوشچن ہے ہمسائے کی حرکت، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے ہمسایہ ہارمونیم بجا کر گانا گانا شروع کر دیتا ہے جس سے میاں کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ یہ تھے ہمارے کوشچن کے آنسرز۔ آپ نے ان میں سے الفاظ معنی یعنی اسی سبق کے الفاظ معنی اور کوشچن آنسر یاد کرنے ہیں۔ اوکے۔